السلام علیکم، میں ہوں الیاس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک یوٹیوب چینل حافظ الیاس خان آفیشیل۔ آج میرے ساتھ بھائی موجود، آئیے ان سے سوال جواب کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے پیارے بھائی آپ کا؟ سر میرا نام عبدالحسیب ہے۔ عبدالحسیب بھائی، کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ جو مارکیٹنگ تو اس کا میرا کام ہے۔ اسٹڈی آپ نے کمپلیٹ کر لی ہے؟ ہاں جی، اسٹڈی میں نے کر لیا کمپلیٹ۔ کتنی اسٹڈی کمپلیٹ کی؟ اسٹڈی میں نے جو گریجویشن کی ہوئی ہے۔ گریجویشن کی، ماشاءاللہ۔ تو اسلام سے ریلیٹڈ اگر آپ سے کوشچن آنسر کرو تو اجازت ہے؟ ہاں جی شیور، وائی ناٹ، کیونکہ ہمارا دین ہے اور اس سے متعلق ہمیں جو ہے آگاہی ہونی چاہیے۔ یہ بتائیے گا، جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن پاک کا نام کس نے رکھا؟ قرآن پاک کا نام سر، یہ ایکچولی ایک جو فیکٹ کا جو آپ نے جو سوال پوچھا ہے، لیکن میرے جو ہے علم کے مطابق اللہ پاک نے اسی کا نام رکھا ہوگا، بٹ اگر میں کہیں ہوں غلط تو آپ جو ہے میری جو اصلاح کر دیں۔ درست جواب دیا آپ نے، قرآن پاک کا نام اللہ رب العزت نے خود رکھا۔ اچھا یہ بتائیے گا، قرآن پاک میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ بہت سے جو ہے صحابہ کرام کا نام ہے، جیسے حضرت اپنا حضرت عثمان یہ جو غنی اور ان کا حضرت دیکھیں، بے شمار آیات ہے قرآن پاک کی جو صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن پاک میں نام لے کر جو ہے نا، وہ کون سے صحابی ہیں جس کا نام لے کر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے؟ نہیں سر، اس کا مجھے نہیں ہے آئیڈیا، اگر آپ کو ہے تو آپ جو ہے اصلاح کر دیں میری، تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ قرآن پاک میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صراحتاً ذکر ہوا ہے۔ اور دوسرا سوال آپ یہ بتائیے گا، قرآن پاک کی مکمل صورت کون سی نازل ہوئی ہے؟ سر اس کا بھی ایکچولی آئیڈیا نہیں، لیکن جو ہم اس چیز کو میں جو ہے کنسیڈر جو کر سکتا ہوں کہ جو اسمال یہ جو صورتیں، یہ جس طرح جو ہے سورۃ الکوثر ہوگی، یا یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اسے، سورۃ اس کو اخلاص ہوگی، وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مطلب 6-7 اور وہ جو ہے مطلب یہ 3 اس پہ ہے شمار آیتوں پر، تو اس وجہ سے مطلب وہ ہو سکتی ہے مے بی۔ دیکھیں، قرآن جو کوئی بھی کتاب ہم شروع کرتے ہیں نا، اس سے پہلے اس کا مقدمہ لکھا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ تو قرآن پاک کا جو مقدمہ ہے نا، وہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے نا، سب سے پہلے مکمل طور پر نازل ہوئی ہے، اور بھی بے شمار جو ہے نا جو صورتیں نازل ہوئی قرآن پاک کے مکمل، لیکن جو شروع میں جب قرآن پاک جو نازل ہوا ہے نا، شروع کی جو آیات ہے، جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق جو نازل ہوئی ہے، وہ چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل طور پر جو قرآن پاک کی پوری صورت نازل ہوئی ہے، سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کتنی مرتبہ آیا؟ قرآن پاک میں جو نبی پاک کا جو نام ہے، اس کا مجھے اس کا جو ایگزیکٹ جو ہے نمبر نہیں پتا، لیکن ان کے نام پر جو صورت ہے پوری، تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مطلب یہ جو بہت دفعہ آیا ہے، لیکن اس کا آپ کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی پوری ایک صورت نازل ہوئی سورہ محمد۔ جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ۔ قرآن پاک میں پوری مکمل طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے سورہ محمد نازل ہوئی ہے، لیکن جو ہے قرآن پاک میں تقریباً 25 مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا ہے، جیسے محمد رسول اللہ آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم آیا، ایسے بے شمار آیات ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا، تقریباً 25 مرتبہ آیا۔ اچھا ایک سوال آپ سے یہ کروں گا، قرآن پاک کو جو جمع کیا گیا کتابی صورت میں، یہ کس صحابی نے جمع کیا ہے؟ قرآن پاک کو کتابی فارم میں جو ہے میرے خیال سے جو ہے خلیفہ جو ہیں جنہوں نے کیا تھا، اس کا مینس ان کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا۔ دیکھیں، 4 خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان میں سے کسی نے کیا ہے؟ ان میں سے میرے خیال سے میں جو تکا ہی مار سکتا ہوں، بتا دیں، کچھ بھی بتا دیں۔ میرے خیال سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجا تھا، جس میں 70 کے قریب جو ہے نا حفاظ کرام تھے، ایک جنگ میں بھیجا تھا، ان کے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا گیا، 70 حفاظ کرام جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو قرآن پاک کا بہت سارا جو ہے نا یہ ضائع ہو گیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت حکم دیا کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے۔ تو اس زمانے میں قرآن پاک کوئی پیج وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، صفحہ نہیں ہوتا تھا، قرآن پاک کوئی درخت کے پتوں میں لکھ دیتا تھا، کوئی چمڑے کے اوپر لکھ دیتا تھا، کوئی جاندار جو حلال جانور ہیں ان کی ہڈی کے اوپر لکھ دیتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک جو جمع کیا تو اس میں اتنی احتیاط کی کہ جو لکھا ہوا ہوتا تھا نا صرف وہیں لیتے تھے، یعنی کہ پتے میں لکھا ہوتا تھا یا ہڈی میں لکھا ہوتا تھا، تو جو لکھا ہوتا تھا نا وہیں قرآن پاک جو ہے نا وہ واقعی وہ کہتے تھے یہ صحیح ہے۔ اب آپ سے کامن سینس کے حوالے سے 2-3 کوشچن آنسر کروں گا، اجازت ہے؟ جی سر شیور۔ اچھا یہ بتائیے گا، وہ کون سا جانور ہے جو سب سے کم سوتا ہے؟ سب سے کم جو سوتا ہے وہ کون سا جانور ہے جو سب سے کم سوتا ہے؟ میرے جانور کا نہیں پتا مجھے، اب بتا دوں اگر آپ کو جواب نہیں آ۔ میرے خیال میں نے یہ کہیں اسٹڈی کیا تھا، میرے خیال سے جو چیونٹی ہو سکتی ہے۔
ایک میں نے سنا تھا یہ جو چیونٹی، اور میں نے ایک جو پوائنٹ ہے میں نے یہ جو ریڈ بھی کیا تھا کہ نہیں سچ اس کا یہ جو بیئرز جو ہوتے ہیں گریزلی بیئر، ان کا ایک ہائبرنیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے، تو اس ہائبرنیشن کے پروسیس کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پوری جو ٹھنڈ مطلب یہ جو سوتے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے پورا ایک جو سیزن ہوتا ہے سونا، تو ان کی نیند کو جو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، چیونٹی میں بھی ہو سکتی ہے. اچھا، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہاتھی ہے. ہاتھی جو ہے نا صرف 2 گھنٹے سوتا ہے. اتنا آسان آنسر تھا، آپ نے وہ بہت کمپلیکیٹڈ کر دیا. خیر آپ کی ماشاءاللہ کافی انفارمیشن ہے. تو دوسرا میں آپ سے کوشچن یہ کروں گا، وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے لیکن وہ خود اپنی جگہ اسٹل رہتی ہے؟ کون سی چیز ہے منزل مقصود؟ تو منزل مقصود سر اس کو اگر تھوڑا سا جو ہے آسان بنائیں تو 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک انسان کا کوئی کسی چیز کو لے کر انفارمیشن کا ایم ہوتا ہے، اور ایک انسان کا کسی جو ڈیسٹینیشن کا ہوتا ہے. ڈیسٹینیشن کا میں بھی ٹرین یا جو ہے گاڑی. جی بھی آپ بہت قریب پہنچ چکے ہیں اپنے آنسر کے. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹرین یا گاڑی جو ہے نا وہ انسان وہ خود تو اپنی جگہ پہ اسٹل رہتی ہے لیکن انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے. تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سڑک. سڑک جو ہوتی ہے نا وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے لیکن انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے. آخری سوال آپ سے کامن سینس کے حوالے سے یہ کروں گا کہ وہ کون سا جاندار ہے جو لوہا بھی کھا لے تو اس کو ہضم ہو جاتا ہے؟ کون سا جانور ہے جو لوہا بھی کھا لے اس کو ہضم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن وہ پانی کے اندر بھی رہتا ہے، پانی سے باہر بھی رہتا ہے. وہ پانی کے اندر بھی رہتا ہے اور پانی سے باہر بھی رہتا ہے. پانی کے اندر اور باہر جو ہے کچھوا ہی رہتا ہے، یا تو جو ہے مگرمچھ بھی یہ جو رہ لیتا ہے. جی بالکل درست جواب دیا آپ نے. مگرمچھ جو ہے وہ لوہا بھی کھا لے تو اس کو ہضم ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.